اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ سر اعجاز الحق صاحب سے آپ کی ملاقات کیسی ہوئی؟ یہ ملاقات کب سے چلتی آ رہی ہے؟ یہ ملاقات تو میں اب ایگزیکٹ تو نہیں بتاتا، لیکن بہت شروع میں یہ میں تو اپنا 82 کا بتایا ملاقات، پھر 83 میں اور ملاقاتیں، پھر 83 کے آخر میں جو ہم نے شروع کی محفل لکشمی چوک والی 3-4 مہینے رہی، وہاں تک مجھے نہیں اعجاز صاحب کیا کوئی خاص. ان کی اس وقت پہلی بیگم جن کا پہلے ذکر بھی شاید انہوں نے کیا ہے وہ، اور ملاقات ایگزیکٹلی میں نہیں بتا سکتا کہ کسی محفل میں ہوئی یا گھر ہوئی، بہرحال انہی سالوں میں ہوئی ہے. 53 وہ 4 ہوگا میرا خیال ہے، یا ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے. ملاقات واسب کے حوالے سے ہوئی ہے. دوسرے یہ تھا، یہ کاروباری ماشاءاللہ اچھا سلسلہ ان کا، تو گاڑی بھی تھی، بلکہ گاڑیاں تھیں ان کے پاس. اور ہم لوگ جیسے میں نے عرض کیا کہ بغیر گاڑی کے، اور جیسے بھی اس زمانے میں ویگن ملی ہے، کوئی چنگی ملی ہے، چنگی تو نہیں تھی وہ چھوٹی جو بھی، تو لیکن کبھی ضرورت پڑ نہیں، پھر ان کی گاڑی چلے جی میں چھوڑ آتا ہوں. واسب کے حوالے سے تو ہر وقت گاڑی ان کی حاضر رہتی تھی. پھر بعد میں گاڑی ان کو، جیسے میں نے شاید پہلے عرض کیا ہے کہ ان کی جب سانس کی تکلیف زیادہ ہوئی یا ان کو یعنی کہنا چاہیے پولوشن سے بچانے کے لیے مٹی سے، پھر ایئر کنڈیشن گاڑی جو اس وقت بہت کم، اب تو ہے بہت عام ہو گئی، لیکن اس زمانے میں وہ ان کے توسط سے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ بھئی کدھر سے یہ سہولت، لیکن یہ ساری سہولتیں صاحب کو اعجاز الحق صاحب کی توسط سے ملی، اور انہوں نے ان کی خدمت میں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، آسانی پہنچانے میں، زندگی کے ہر معاملے میں تعاون کیا. اور کتابوں کے علاوہ بھی، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں تو انہی دنوں میں میرا 83 میں میرا یا 84 آ کہ صاحب کے ہاں ان سے ملاقات. گاڑی چلو کسی وقت لفٹ بھی مل جاتی تھی. یہ اس معاملے میں بہت فراخ دیر، وہ ابھی اسلام آباد ہی منتقل ہوئے تھے، یہ یہاں کی بات ہے. وہ تو بعد میں آرڈر ہوا کہ آپ چلے جائیں. وہاں بھی یہ ان کے حکم کے تحت نہیں گئے ہیں. وہاں جب گھر انہوں نے لیا، وہاں بھی محفل ہوئی ہے. میں خود واسب کے ساتھ تھا ان کے گھر. وہ پہلا گھر جو انہوں نے کرائے پہ لیا، بہت خوبصورت، وہاں محفل بھی ہوئی. وہاں جناب اپنا لنگر بھی تقسیم ہوا. واسب کی موجودگی کی بات کر رہا ہوں، یہ ابتدائی. لیکن کب آرڈر ہوا، کب اسلام آباد پہنچے، یہ اس سال کا نہیں مجھے ابھی، لیکن میرا خیال ہے کہ 84 کہ اگر ان سے ملا اس کے 1-2 سال کے اندر اندر ہی میرا حال ہے. نہیں، آپ وہ میں 90 میں گیا ہوں، 90 میں سپٹمبر. ہاں، تو پھر یہ اسلام آباد 90 سے 1 سپٹمبر. پھر یہ اسلام آباد ہی رہے ہیں. کبھی کبھی جاتے تھے. 1-2 بار میں بھی شاہ صاحب کی نماز جنازہ کے لیے بھی مجھے، میں اور واسب اور ہمارے ایک اور دوست جن کی گاڑی تھی اس وقت، جو ہمیں یہاں سے راولپنڈی لے کے گئے، جنازے میں شریک ہوئے. میں شاہ صاحب کی بات 86 ہے. شاہ صاحب کی ملاقاتیں تو میں نے بتایا، اور یہ جو چیپٹر کی بات ہے یہ آپ کو کسی سے کہیں سے نہیں پتہ چلے گا. یہ جو چھوٹا ہو بڑی بات، اور کتاب ملے تو اس کو ضرور پڑھیے اس حوالے سے. لیکن جب یہاں ان کی واسب کی ایک ہی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی ہے، اور وہ ہے کرن سورج. اور یہ رونمائی ہوئی تھی 5 اسٹار ہوٹل میں، اور اس کی صدارت انہوں نے کر لی تھی. شاہ صاحب نے وعدہ بھی ہو گیا تھا، اور صدارتی خطبہ بھی انہوں نے لکھ لیا تھا. لیکن اس سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، تقریب سے پہلے. چنانچہ خطبہ پھر جو انہوں نے لکھا بھجوایا اور وہ پڑھا گیا. یہ بھی ایک تعلق شاہ صاحب کا اور واسب کا تقریب رونمائی کے حوالے سے. اور جو انہوں نے لکھا خطبہ وہ چھپ چکا ہے کتاب جی، ریکارڈ میں ہے. ریکارڈ میں ہے.
اچھا سر، جیسا کہ چوتھائی صاحب آپ نے ابھی بتایا، میں ایکچولی اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ واصف صاحب کا آپ لوگوں کی زندگیوں پہ جو اثر تھا اور باقی واصفین کی زندگیوں پہ کچھ اثر تھا، لیکن آپ لوگوں کا جو ان کی لائف میں کنٹریبیوشن تھا اس کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. ہم آج کل کچھ واصفین ہیں جن سے تنقید سننے کو ملتی ہے. واصفین؟ جی، جو واصف صاحب کے ماننے والے ہیں. اچھا، تنقید؟ جی، ان کی طرف سے کچھ تنقید یہ سننے کو ملتی ہے کہ جی ان کی زندگی میں، واصف صاحب کی زندگی میں انہوں نے کبھی کسی سے کسی قسم کی مدد نہیں لی تھی. تو مدد کن معنوں میں؟ کسی بھی معنی میں، وہ بھلے معاشی صورت میں ہو یا اخلاقی صورت پہ ہو، کسی بھی اس میں، وہ ٹھیک ہے، وہ سمجھ آ گئی. لیکن اگر آپ کی کوئی کنٹریبیوشن، ہم کہیں گے آپ کی ان کی زندگی میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی، یا اعجاز صاحب کی ان کی زندگی میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی، کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ نہیں، میں اس طرح نہیں بھائی. ہمیں تو خدمت کا موقع، جتنا بھی میں نے کتابوں کے حوالے سے جو میں نے تفصیلات بتائی ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا. ورنہ کام تو سارے چل رہے تھے. ہاں جی، انہوں نے جو خدمت کی ہے کسی ان کو ان کی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں یا دیگر معاملات میں، ان کا سفیر الگ ہے، ہمارا الگ ہے. سمجھے آپ؟ تو ہم تو یہ اس چیز پہ فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم ان کی کوئی خدمت کر سکیں. یہ ان کا بڑا پن ہے. سمجھے آپ؟ اور ہم کہ اگر کوئی انہوں نے اس قابل سمجھا کہ بھئی یہ آدمی، تو اس سے انہوں نے جو کچھ ہمیں کہتے رہے ہم اس کے مطابق. باقی یہ ڈیفرنٹ، ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے مزاج کے مطابق الگ ڈیلنگ ہے. ان کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کا الگ ہے، اس کے بارے میں نہیں جانتا. ایک ڈیلنگ ہے جو سامنے کی بات ہے، جو میں نے عرض کیا ان کو فیسیلیٹیٹ کے کچھ ان کے آپس میں بھی چلتی تھی. ایک اور اس کا ہمیں نہیں پتا، وہ بہتر جانتے ہیں. ویسے میں بات کروں جنرل کہ ایسی شخصیات کا اتنا بڑا پن ہوتا ہے اور اتنے رخ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے. بہت مشکل ہے. صرف اتنا ہے کہ جو آپ کا تعلق ہے اس میں سنسیریٹی کتنی ہے. ہاں جی، بہت سے لوگ آتے تھے، کوئی دعا کرانے آتا ہے، کوئی دم درود کے لیے، کوئی مشکل پڑ گئی کچھ، وہ بھی چلتا رہتا تھا. سمجھا؟ لیکن وہ مثال دیکھیں بہت پرانی ہے، میں اس پہ لکھ بھی چکا ہوں. بہت اچھی ایک بیان کیا جاتا ہے، نابینا افراد اور ہاتھی کی مثال. یہ صوفیانہ ادب میں آپ کو ملے گی، جس پہ بہت اچھی ویسٹ کے اسکالر نے بہت اچھے مضامین بھی لکھے اور اس کو انٹرپریٹ کیا. حقائق نابینا اور ہاتھی. نابینا افراد ہیں، انہوں سے پوچھا بھائی ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے تو جس کا جہاں ہاتھ لگا اس نے ویسے ہی کہا کہ ہاتھی. جس کا اس کی ٹانگ پہ لگا اس نے کہا ایک پلر سا ہے ہاتھی. سمجھا؟ جس کا سونڈ پہ لگا اس نے اس طرح انٹرپریٹ کیا. پورا ہاتھی کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ بیان کر سکا. وہ ایسے لوگوں کی مثال یہ ہے. ہم اس حوالے سے نابینا سمجھیں ان کو. ہمارا جہاں کوئی ہاتھ لگا ہم نے اس طرح بتایا کہ بات صاحب یہ ہے. ان کا جہاں لگا انہوں نے اس طرح انٹرپریٹ. یہ مختلف ہے بھائی. پورا ہاتھی نہ کسی نے دیکھا ہے نہ انٹرپریٹ کیا ہے. چلو ایک چیز رہتی ہے یہاں، سوال انہوں نے بڑا اور طرح سے کر دیا ہے. اصل یہ بات ہے کہ جہاں سے آپ لوگ یہ سنتے ہو کنٹریبیوشن کا نہ ہونا، انہوں نے ایک بڑی معروف مثال دی ہے اندھے اور ہاتھی والی. وہ تو ہیں ہم اندھے اور ہاتھی والے. اپنا بھی انہوں نے کہا، میں بھی اسی میں شامل ہوں. واصف صاحب کو جانتے نہیں ہیں، بس اپنی ملاقات تک محدود ہیں ہم لوگ. اس سے زیادہ ہم ذکر ہی نہیں کرتے، بات نہیں کرتے.
وہ جن لوگوں کی کوئی ایسی ویسی سٹیٹمنٹ ہے نا، ان کے لیے ایک دوسری کہانی ہے. وہ کہانی ہے بہرے کی کہانی، کہ بھئی وہ بہرے کا دوست بیمار ہو گیا، وہ چونکہ بہرا ہے، وہ کہتا ہے اچھا مزاج پرسی کے لیے جانا ہے تو چلو میں اس سے پوچھوں گا تیرا کیا حال ہے، وہ آگے سے یہی کہے گا بہتر ہوں، میں شکر الحمدللہ کہہ دوں گا. کس کا علاج کروا رہا ہے وہ بتائے گا فلاں کا علاج کروا رہا ہوں تیرے، وہ میں اس سے ملتا ہوں، ٹھیک ہے وہ تو بڑا اچھا ہے، میں نے کیا تھا اس سے ذکر تیرا. تو وہ اس طرح کی اس نے کہانی بنائی. آگے جا کے ذکر الٹا ہو گیا کہ اس نے جا کے پہلا سوال کیا کہ کیا حال ہے، وہ کہتا مرا جا رہا ہوں، وہ آگے سے کہتا ہے شکر الحمدللہ. آپ ان بہروں کے پاس ہیں جو شکر الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، وہ اپنے قیاس سے بات کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہ نگیشن میں جاتے ہیں سب کی. یہ میں نے یہی چغتائی صاحب سعید خان نے میری ایک ریکارڈنگ کیا وہاں اسلام آباد میں 2017 میں، وہ اتفاق ایڈٹ نہیں ہو پائی، اب وقاص صاحب کر لیں گے اس کو ایڈٹ. اس میں کوئی سوال ہوا تھا تو میں نے پہلے قائد اعظم کی مثال دی تھی، پھر واصف صاحب کی دی تھی. مثال یوں دی تھی کہ قائد اعظم کا ہم کہتے ہیں تصویر بناؤ جی، قائد اعظم کون ہے یا ڈیفینیشن بیان کرو، قائد اعظم کیسے قائد اعظم ہے. تو وہ جو ایک دبلا پتلا نحیف سا آدمی ہے، اگر وہ ہمارے سامنے لاؤ تو وہ اکیلے قائد اعظم نہیں ہے. قائد اعظم اس وقت قائد اعظم بنتے ہیں جب ان کے ساتھ 10 کروڑ عوام بھی شامل کرتے ہو، پھر جا کے تعریف مکمل ہوتی ہے قائد اعظم ہونے کی. ورنہ وہ جو ایک تصویر ہے وہ ہے محمد علی جناح کی، قائد اعظم کی نہیں. قائد اعظم کا ان کو ٹائٹل ملا، کیسے ملا؟ 10 کروڑ عوام جب ان کے ساتھ ہوئے پھر وہ قائد اعظم ہوئے. اب لفظ اعظم بھی ہے نا، ایک تو قائد لفظ ہے، دوسرا اعظم ہے. تو کوئی کسی جا کے جنگل میں بیٹھا ہوا ہوگا، وہ کیسے قائد ہو سکتا ہے اور کیسے اعظم ہو سکتا ہے؟ یہی چیز جب ہم واصف صاحب پر بات کریں گے تو واصف صاحب اکیلے اللہ تعالیٰ کی جو بھی عنایات ہیں وہ تسلیم بجا سب کچھ، مگر وہ پراپر کوئی یہاں پہ کوئی اپنا ایک فنکشن ضرور ادا کر رہے تھے، چاہے وہ بات ہی کر رہے تھے، وہ بھی ایک بہت بڑا فنکشن ہے. اب جس طرح سے انہوں نے بات کی، جس طرح سے یہ کتابوں کی بات بتا رہے ہیں، جو اب بھی بہت سارا کچھ چل رہا ہے، کتابوں کے ساتھ کوئی ویڈیو بھی ہے، کوئی ان کی اپنی اور طرح کی چیزیں بھی ہیں. واصف علی واصف وہ اس وقت ہیں جب محمد اکرام چغتائی صاحب کا بھی نام آئے گا، بلکہ یہ قدرت اللہ شہاب صاحب کا نام انہوں نے خود لیا، میں کہتا ہوں اشفاق صاحب کا بھی نام، باقی ان کی ڈیلنگ کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی، لیکن یہ سارا کچھ ڈال کے تو واصف علی واصف بنتے ہیں، رحمت اللہ علیہ جن کو آپ بولتے ہو. ویسے تو وہ ہیں ہی ہیں، وہ ہمارا ایک اور عقیدہ ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اب کسی خاص مشیت کے تحت وہ ان کا ظہور ہوا ہے، اور آگے ہماری خوش قسمتیاں ہیں کہ ہمیں ان کی زیارت ہو گئی. جن کو نہیں ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے تڑپتے ہیں. ہاں، جس طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں تو وہ ظاہر ہے اندر ایک کسک تو ہوتی ہے. ہاں، تو اسی طرح سے ہمیں اپرچونٹی ملی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، تو باقی لوگ جو محروم رہے وہ ظاہر ہے وہ اسی طرح سے سوچتے ہیں. کہ واصف صاحب نے ایک فنکشن یہاں پہ ادا کیا ہے، اس میں میں ہوں، چغتائی صاحب ہیں، کوئی زید ہے، کوئی بکر ہے، وہ سب اس فنکشن کا حصہ ہیں. یہ تو واصف صاحب کی اپنی بھی کہی ہوئی بات ہے، چغتائی صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو فنکشن کی بات جب کرتے ہیں
تو واصف صاحب کا اپنا کہنا ہے کہ وہ جو لنگر پکانے والا وہ ہے بندہ جس کو معمولی آدمی سمجھا جاتا ہے وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا صاحب لنگر، جتنا وہ جس کا لنگر چل رہا ہے. یہ ان کا کہنا ہے. یہ انداز نظر تھوڑا سا مختلف.